بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن, چیف کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ اسلام آباد. امراض قلب کے مایوس اور پریشان مریضوں کے لیے خوشخبری. EECP یعنی انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن, جو ایسے مریضوں کے لیے جو بائی پاس نہیں کروا سکتے یا نہیں ہو سکتا, جن کی شریانیں بہت زیادہ تنگ ہیں, جن کو بار بار انجائنا کی تکلیف ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ایون جو انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کرانے کے بعد بھی اگر انجائنا ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک امید کی کرن ہے اور انتہائی بینیفیشل اور بے ضرر علاج ہے. یہ 1 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو 35 دن تک یعنی 35 سیشنز اس کے کروانے ہوتے ہیں. اس میں کوئی داخلے کی ضرورت نہیں, آپ نے 1 گھنٹے کے لیے شارٹ سٹے کے لیے آنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی روٹین ایکٹیویٹی جاری رکھتے ہیں. دل کے مریضوں کے لیے اور انجائنا کے مریضوں کے لیے تو یہ گزشتہ 20 سال سے یہ جو EECP تھراپی ہے پوری دنیا میں یہ بڑی کامیابی سے جاری ہے اور جگہ جگہ اس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل کے علاوہ یہ باقی امراض کے لیے بھی کتنی بینیفیشل ہے. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کے, جن کی ڈائلسس ہو رہی ہو, جن کا کریٹنین لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہو, ان کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہے. دیکھیں جی, اگر کسی کو گردوں کی تکلیف کے ساتھ ساتھ اگر ہارٹ کی بھی تکلیف ہے تو ظاہر ہے اس حالت میں کوئی نہ ان کی انجیوگرافی پراپر ہو سکتی ہے, کیونکہ ڈائی ساری انجیکٹ ہونی ہوتی ہے باڈی کے اندر اور وہ ایکسکریٹ کرتی ہے تھرو کڈنیز, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کریٹنین لیول زیادہ ہے تو اس میں پھر وہ ممکن نہیں ہوتا, نہ ہی پھر ان کی کوئی آگے انجیوپلاسٹی ممکن ہے, نہ ہی کوئی بائی پاس یا کوئی ایسی انٹرونشن ممکن ہوتی ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے یہ EECP تھراپی, جن کی انڈر لائنگ ڈیزیز ہو اور ان کو ساتھ گردوں کا مسئلہ بھی ہو, کڈنی ڈیزیز بھی ہو. تو ہمارے پاس پیشنٹ ہمارے ایک جاننے والے دوست آئے ہوئے ہیں, ندیم صاحب. تو ان کو ڈائلسس کا بھی ایشو ہے, کریٹنین لیول بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے, ساتھ انڈر لائنگ ان کی ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے, ان کو اسٹنٹ پڑ گئے تھے لیکن پھر بھی سمٹومیٹک ہے, آگے ان کا کیونکہ رینل ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو آج سیشنز کافی ان کے ہو گئے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہ EECP تھراپی کے بعد کیسی طبیعت ہے. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. آپ ہمارے سننے والوں کو اور ویورز کو کچھ بتائیے گا اپنا, کہ آپ کا کیونکہ کڈنی ایشو بھی ہے, ساتھ ہارٹ کا بھی مسئلہ تھا, تو جب سے یہ سیشن شروع ہوئے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں سیلکوٹ سے ہوں اور یہاں پہ میں 5 سال مجھے ہو گئے ہیں کڈنی کے اس میں مرض میں, اور میرا ڈائلسس چل رہے ہیں 5 سال سے. تو ابھی میں ٹرانسپلانٹ کرنے کا پلان کیا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ 40% کام کر رہا ہے. اور پھر مجھے کافی تفصیل ہوئی اس بات کی, تو میں نے پھر سرچ کیا تو مجھے یہ ڈاکٹر صاحب مہدی صاحب سے پاس رابطہ کیا, اور میں ابھی 7 میرے سیکشن ہو گئے, اور ماشاءاللہ میرا سانس جو چڑھتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور ہارٹ کی پوزیشن بھی صحیح ہو گئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے جو کڈنی کے ڈاکٹر نے 10 دن کا ٹائم دیا انہوں نے, کہ آپ کا 10 دن کے بعد آپ کو ٹرانسپلانٹ کرائیں گے. تو الحمدللہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے یہ, کیونکہ میرے ریلیٹیو تھے وہ انہوں نے بھی کرایا, ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ نہ آپ کا اسٹنٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ آپ کا بائی پاس ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ ابھی وہ بھی چل پھر سکتے ہیں اور بہت اچھے ہیں. تو آپ بھی آئیں, جو آپ کا مسئلہ ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں, انشاءاللہ اس کا اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا یہاں پہ. میں تو بہت مطمئن ہوں, میرے گھر والے بہت مطمئن ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ ندیم صاحب. جس طرح آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کڈنی ڈیزیز کے لیے بلکہ جو کارڈیومایوپیتھی کے پیشنٹس ہوتے ہیں, یعنی اسکیمک کارڈیومایوپیتھی کی, ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں, جن کے جو مین جو وینٹریکل ہے, جو لیفٹ وینٹریکل بہت زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی انتہائی بینیفیشل ہے. ان کے بھی سمٹمز آہستہ آہستہ کم ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اور ان کی ایجیکشن فریکشن جو 20% تک ہو, 25 ہو, وہ بھی انہینس کر کے امپروو ہو کے کافی بہتر ہو جاتی ہے. اب ماشاءاللہ ان کے سمٹمز جب یہ آئے تھے, ان کو سانس پھولتا تھا, گھبراہٹ ہو رہی تھی, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی, سینے میں درد ہو جانا اور پسینے آ جانا, یہ سارے سمٹمز تھے ان کے. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی دیکھ لیں 7 کے قریب سیشنز ان کے ہوئے ہیں, لیکن وہ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے آپ روٹین میں اپنا یہ کام بھی کر رہے ہیں, سیڑھیاں بھی آرام سے چل رہے ہیں, اور ان کے سمٹمز بہرحال بہتر ہو رہے ہیں.
تو جتنے بھی کڈنی کے پیشنٹ ہیں دیکھیں نا، ان کے لیے کوئی بھی پروسیجر ممکن نہیں ہوتا، کارڈیو ویسکولر کرنا، اسٹنٹنگ ہو سکتی ہے، نہ بائی پاس ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے۔ تو یہ اپنا ضرور چیک اپ کروائیں، اور اگر وہ کڈنی کا یا کارڈیومیوپیتھی کے پیشنٹس ہیں تو وہ آپ تشریف لائیں، ہم ان کو پہلے چیک کریں گے، اسیس کریں گے، اور اس کے مطابق ان کا یہ ECP تھراپی 35 ڈیز کے لیے، 35 دن کے لیے ہم کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔